بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید کا صاحبزادہ علی بن مامون ایک روز قصر شاہی کی چھت پر بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے چڑھا اور بلند برجوں سے شہر بغداد کا نظارہ کرنے لگا۔ وہ بالکل کڑیل نوجوان تھا، سو اس کی خوراک لذیذ تھی، اس کی سواری پرسکون اور نرم و گداز تھی، اس کی زندگی لطف و مزے میں کٹ رہی تھی۔ وہ قابل فخر اور خوبصورت لباس زیب تن کرتا، اچھے سے اچھا اور لذیذ سے لذیذ کھانا کھاتا، مگر اس کی زندگی کا یہ پہلا دن تھا کہ اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی اور نہ کچھ پینے کی خواہش ہو رہی تھی۔ خلیفہ کا یہ شہزادہ علی شاہی محل کی چھت سے بازار کے اندر لوگوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ یہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ بیچ رہا ہے، وہ خرید رہا ہے، غرض ہر ایک اپنے اپنے کام میں مشغول ہے۔ شہزادے نے اپنی نظر ایک آدمی پر گاڑ لی جو اجرت پر بار برداری کا کام کرتا تھا۔ اس کے اوپر صلاح و نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے مونڈھوں پر رسیاں لٹک رہی تھیں، اس کی پیٹھ پر بوجھ یعنی بوریاں یا کوئی سامان لدا ہوا تھا۔ وہ سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک دکان سے دوسری دکان اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ شہزادہ علی اس محنت و مشقت کرنے والے بار بردار یعنی قلی کی حرکات و سکنات کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ جب چاشت کا وقت ہوا تو وہ قلی اپنا کاروبار چھوڑ کر بازار سے نکل گیا اور دجلہ کے ساحل پر چلا گیا۔ وہاں اس نے دجلہ کے پانی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں یوں مناجات کی: پاک ہے وہ ہستی جو ہماری ہمیشہ کی لغزشوں سے درگزر فرماتی ہے، اور جب کبھی بندہ لغزش کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تب اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ خطا کار کو بھی وہ نوازتا ہے، اس کی عظمت و جلالت خطا کار کو بھی اس کے عطیات سے نہیں روکتی۔ اس کے بعد پھر اس نے کچھ یوں دعائیں کرنا شروع کر دیں: بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی طرف فقراء و مساکین رجوع کرتے ہیں، بڑا بزرگ ہے وہ اللہ جس کے دربار میں کمزور و مظلوم دست سوال بلند کرتے ہیں، اور بہت پاک ہے وہ ہستی جس کو معمولی حیثیت کے لوگوں نے پہچان لیا، لیکن بڑے بڑے مالدار اور باحیثیت لوگ اس کو پہچاننے میں چوک جاتے ہیں۔ بہت قابل قدر ہیں وہ لوگ جو خیموں میں اور عام چبوتروں پر رہ کر محض روٹی کے ٹکڑوں پر زندگی گزار کر بھی اللہ کو پہچان لیتے ہیں، مگر بلند قلعوں میں رہنے والے، اونچے اونچے عہدوں پر کام کرنے والے اور اپنی طاقت پر اترانے والے انسان اللہ کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ غرض کہ شہزادہ علی اپنی نظر اس قلی کے اوپر گاڑے ہوئے تھا۔ جب قلی نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی اور دعا سے فارغ ہو گیا تو پھر اپنے کام پر واپس ہو گیا اور مسلسل محنت و لگن کے ساتھ ظہر سے کچھ وقت پہلے تک اپنے کام میں مشغول رہا۔ پھر 1 درہم میں ایک خشک روٹی خریدی اور اسے لے کر دریائے دجلہ کے کنارے چلا گیا۔ وہاں اس نے پانی میں روٹی بھگوئی اور کھا کر پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر نماز ظہر کے لیے وضو کیا، نماز پڑھ کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اور اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو رہا۔ پھر بیدار ہوا اور بازار میں اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ اس نے دن بھر انتہائی محنت و مشقت سے اپنا کام کیا اور جب شام ہوئی تو 1 روٹی خریدی اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر بازار آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور اسی معمول کے مطابق اس نے اپنا دن گزارا اور پھر شام کو اپنے گھر لوٹ گیا۔ اسی طرح اس نے تیسرے اور چوتھے دن بھی کیا اور اس معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا۔ شہزادہ علی اس قلی کو دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گیا اور اس کے حالات سے واقفیت کا شوق اس کے دل میں سما گیا۔ چنانچہ اس نے قلی کو بلوانے کے لیے اپنے ایک فوجی کو بھیجا۔ وہ فوجی گیا اور قلی سے کہا کہ شہزادہ صاحب آپ کو قصر شاہی میں یاد فرما رہے ہیں۔ قلی نے فوجی کو جواب دیا:
مجھے اور بنو عباس کے بادشاہوں سے کیا واسطہ؟ میرے اور ان خلفاء کے درمیان کوئی رشتہ داری بھی نہیں، اور نہ ان کے پاس مجھے کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے، نہ مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری ہے، اور نہ مجھے کوئی اہم معاملہ درپیش ہے۔ اگر کوئی مشکل گھڑی آ پہنچتی ہے تو میں اس ہستی کی طرف رجوع کرتا ہوں جو زندہ ہے، اور آسمان و زمین سب اسی سے قائم ہے۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے آسودہ کرتا ہے، اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سیراب کرتا ہے۔ میرے پاس نہ تو اپنا کوئی گھر ہے، نہ کوئی جائیداد، اور نہ کوئی زمین۔ فوجی نے کہا، یہ امیر کا حکم ہے، اس لیے آج ہر صورت میں تجھے شہزادے کے محل میں حاضری دینی ہی پڑے گی۔ مسکین قلی نے سمجھا کہ امیر اس کا محاسبہ کرے گا، اس کے خلاف کوئی حکم صادر کرے گا، چنانچہ اس نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو ہر فقیر و مسکین، پریشان حال اور مظلوم کا ہتھیار ہے، جس کو وہ جابر و ظالم بادشاہوں کے سامنے استعمال کر کے ان کا سرنگوں کر دیتے ہیں، اور یہی وہ کلمہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت کہا تھا جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہی کلمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر و احد، احزاب اور تبوک کی جنگوں میں مسلمانوں کی قلت و ضعف اور دشمنان اسلام کی کثرت و قوت کو دیکھ کر کہا تھا۔ الغرض فقیر و مسکین قلی نے امیر المومنین مامون الرشید کے صاحبزادے علی کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کچھ یوں مکالمہ شروع ہوا، شہزادہ علی، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ قلی، میں کبھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، جب میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تو پہچان کیسے سکتا ہوں؟ شہزادہ علی، میں خلیفہ کا صاحبزادہ ہوں۔ قلی، لوگ بھی یہی بتا رہے تھے۔ شہزادہ علی، تمہارا کام کیا ہے؟ قلی، میں اللہ تعالیٰ کے ملک میں اس کے بندوں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ شہزادہ علی، میں نے تجھے کئی دنوں تک مشقت کے کام کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میری خواہش ہوئی کہ میں تیرا بوجھ کچھ ہلکا کر دوں۔ قلی نے کہا، وہ کیسے؟ شہزادہ علی، تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ جاؤ اور ہمارے محل میں رہائش پذیر ہو جاؤ، کھاؤ پیو آرام کرو، کوئی رنج ہوگا نہ غم، اور نہ ہی کام کاج کے بارے میں کچھ فکر کرنی پڑے گی۔ قلی، شہزادہ صاحب، رنج تو اسے نہیں ہوگا جو گناہ کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتا، غم سے وہ بچا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کاموں سے خود کو الگ تھلگ رکھتا ہے، اور جو کوئی برائی نہیں کرتا اس کو فکر کس بات کی؟ البتہ جو آدمی اللہ کے غیظ و غضب میں اور اس کی نافرمانی میں اپنی صبح و شام گزارتا ہے، وہی رنج و غم سے دوچار ہوتا ہے۔ شہزادہ علی، تمہارے گھر والے ہیں؟ قلی، میری ایک ماں ہے جو نہایت ہی بوڑھی ہے، میری ایک ہمشیرہ ہے جو اندھی ہے، وہ دونوں ہر روز روزے سے رہتی ہیں، میں روزانہ مغرب سے قبل ان دونوں کے لیے افطار کا بندوبست کر کے لاتا ہوں، ہم سب مل کر افطار کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں۔ شہزادہ علی، پھر تم جاگتے کب ہو؟ قلی، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے تیسرے حصے میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ شہزادہ علی، کیا تیرے اوپر کسی قسم کا کچھ قرض ہے؟ قلی، گناہوں کا بوجھ ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ شہزادہ علی، کیا تو نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ شاہی محل میں رہے؟ قلی، اللہ کی قسم نہیں۔ شہزادہ علی، آخر کیوں؟ قلی، مجھے سختی دل اور دین کے ضیاع کا خوف ہے۔ شہزادہ علی، کیا تجھے یہ منظور ہے کہ تو ایک بھوکا قلی بنا رہے اور تیرے جسم پر کپڑے بھی نہ ہوں، اور یہ منظور نہیں کہ میرے ساتھ قصر شاہی میں زندگی گزارے؟ قلی، یہی بات ہے اللہ کی قسم۔ پھر قلی شہزادہ علی کے پاس سے واپس ہو گیا۔ قلی کے جواب سے شہزادہ بڑا متاثر ہوا۔ ایک رات شہزادہ اپنی غفلت سے ہوش میں آیا اور چیختے ہوئے نیند سے بیدار ہوا۔ اسے یقین ہو چلا کہ وہ اب تک گہری نیند سو رہا تھا۔
اب توبہ کر کے اللہ کا مخلص بندہ بن جانا چاہیے۔ چنانچہ نوجوان شہزادہ آدھی رات کو نیند سے بیدار ہوا اور اپنے حشم و خدم سے کہنے لگا، میں دور دراز علاقے میں جا رہا ہوں، جب 3 دن کا وقفہ گزر جائے تو میرے والد کو تم لوگ بتلا دینا کہ میں کوچ کر چکا ہوں۔ اب میری اور میرے والد کی ملاقات قیامت ہی کے روز ہوگی، یعنی اگر دنیاوی زندگی میں ملاقات مشکل ہو جائے تو میدان محشر میں ہم تم سے ملاقات کریں گے اور ہمیں وہ ملاقات کفایت کر جائے گی۔ شہزادہ علی رات کے اندھیرے میں شاہی محل سے نکلا، اپنی شاندار اور خوبصورت پوشاک کو اتار پھینکا اور فقراء و مساکین کا لباس زیب تن کر کے راتوں رات نکل پڑا اور جا کر ایسے چھپ گیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کدھر چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی شہر واسط کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنی حیات تبدیل کر لی اور مسکین و فقیر بن گیا۔ اس نے اینٹ بنانے والے ایک تاجر کے ساتھ بحیثیت مزدور کام کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اینٹ اور مٹی ڈھونے اور مکانات بنانے کا کام کرتا تھا۔ جی ہاں، خلیفہ وقت کا بیٹا شاہی محل کو چھوڑ کر اب درویش بن گیا۔ وہ کثرت سے روزے رکھتا، رات کو دیر دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، صبح و شام دعا و مناجات میں مشغول رہتا، قرآن کریم حفظ کرتا، سخت گرمی میں روزے رکھتا، رات عبادت میں گزارتا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی دن کی خوراک ہوتی، چنانچہ اب اس کے رنج و غم اور کرب و پریشانی سب غائب ہو گئے اور اس کا کبر و نخوت سب ختم ہو گیا۔ جب شہزادے کی موت کا وقت آن پہنچا تو اس نے اپنے تاجر کو اپنی اصلیت سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ خلیفہ مامون رشید کا صاحبزادہ ہے۔ نیز اس نے اپنے تاجر کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے نہلا دھلا اور کفنا کر دفن کر دے۔ پھر اس نے اپنی انگوٹھی نکال کر تاجر کے حوالے کر دی کہ وفات کے بعد یہ انگوٹھی خلیفہ مامون کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ جب شہزادے کا انتقال ہو گیا تو تاجر نے اسے نہلایا دھلایا کفنایا اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد انگوٹھی لے کر تاجر خلیفہ مامون کی خدمت میں پہنچا۔ جب خلیفہ کی نگاہ اپنے صاحبزادے کی انگوٹھی پر پڑی تو وہ دہل سا گیا اور چیخ چیخ کر اس قدر زار و قطار رونے لگا کہ اس کی ہچکی بندھ گئی۔ پھر خلیفہ مامون نے تاجر سے اپنے صاحبزادے کے متعلق پوچھا کہ اس کی کیا مصروفیات ہیں۔ تاجر نے خلیفہ کو بتلایا کہ شہزادہ علی اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا، زہد و ورع اس کی خاص صفت تھی، وہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرتا تھا اور اس کے ذکر اذکار میں اس کے اوقات گزرتے تھے۔ یہ بیان کرنے کے بعد تاجر نے خلیفہ کو بتایا کہ اب اس کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ چیخ پڑا اور اس کے ساتھ وزراء بھی زار و قطار رونے لگے۔ ان کی آہوزاری سے فضا گونج اٹھی اور سبھی کو یقین ہو گیا کہ در حقیقت شہزادہ علی نے سعادت و کامرانی کی راہ کو پہچان لیا تھا، اس لیے قیامت کے روز کامیابی کے لیے اپنی راہ بدل لی اور شاہی کرسی کو چھوڑ کر درویشوں کی زندگی کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔